ناظرین السلام علیکم۔ سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ صدر امریکہ باراک اوباما کے G20 چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے چین کے شہر ہنگزاہو پہنچنے پر چین نے پروٹوکول کا لحاظ نہیں رکھا۔ ان کے استقبال کے لیے سرخ قالین نہیں بچھایا گیا اور انہیں طیارے کے ایک اور دروازے سے باہر جانا پڑا۔ اس واقعے پر امریکی میڈیا میں طنزیہ تبصرے شائع ہوئے۔ اس ایئرپورٹ پر چین کے عہدیدار نے امریکی صدر کی قومی سلامتی مشیر سوسن رائس پر برہمی ظاہر جھڑک دیا۔ اس نے کہا کہ یہ ہمارا ملک اور ہمارا ایئرپورٹ ہے۔ صدر اوباما نے طیارے سے اترنے کے فوری بعد چینی عہدیدار نے قومی سلامتی مشیر کو روکنے کی کوشش کی اور انہیں اوباما کے موٹروں کے قافلے تک جانے نہیں دیا۔ میڈیا نمائندوں کے لیے بنائی گئی حصار کو توڑ کر آگے بڑھ رہی تھی تو چینی عہدیدار نے برہمی سے روک دیا۔ سیکرٹ سروس ایجنٹ نے مداخلت کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ اس عہدیدار نے وائٹ ہاؤس کی پریس عہدیدار کو بھی جھڑک دیا جو بیرونی صحافیوں کو ہدایت دے رہی تھی کہ اوباما کے طیارے سے اترنے کا منظر کس زاویے سے ریکارڈ کرنا ہے۔ اس چینی عہدیدار نے انگریزی میں کہا کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہمارا ایئرپورٹ ہے۔ امریکی پریس عہدیدار نے اصرار کے ساتھ کہا کہ صحافیوں کو اس رکاوٹ والی لکیر کے قریب ٹھہرنے دیا جائے اور اوباما کے طیارے سے باہر آنے اور یہاں سے روانہ ہونے کی منظر کشی کی جا سکے، لیکن چینی عہدیدار نے ان سے بحث شروع کی اور بیرونی رپورٹرز کو عملاً روک دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس ترجمان اور چین کی وزارت خارجہ نے اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نائب ولی عہد سعودی عرب پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے مابین باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں قائدین نے G20 چوٹی کانفرنس کے دوران ملاقات میں باہمی تعلقات کو وسعت دینے سے اتفاق کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے ٹویٹر پر اس ملاقات کی اطلاع دی اور کہا کہ دونوں قائدین کی باہمی ملاقات خوشگوار رہی۔ قبل ازیں وزیر اعظم نریندر مودی نے آج امریکی صدر باراک اوباما اور دوسرے عالمی قائدین سے ملاقاتیں کی جو یہاں G20 کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ کشمیر علیحدگی پسند قائدین نے سخت ترین موقف اختیار کرتے ہوئے کشمیر جانے والے کل جماعتی پارلیمانی وفد کے 5 اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ وفد نے کشمیر میں 56 روز سے جاری بدامنی کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے چیف منسٹر محبوبہ مفتی اور دیگر اصل دھارے کے قائدین سے تبادلہ خیال کیا۔ اپنے دورے کے پہلے دن وفد نے سماج کے مختلف گوشوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 30 مندوبین میں سے 200 ارکان سے ملاقات کی۔ جموں کشمیر کے موجودہ حالات کو فوری ختم کرنے، مشترکہ حل تلاش کرنے کے لیے اپنے نقطہ نظر کو پیش کیا۔ وزارت داخلہ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کی قیادت میں وفد نے سماج کے اصل دھارے کے ارکان سے ملاقات کی، جبکہ وفد میں شامل 5 ارکان نے علیحدگی پسندوں سے ملاقات کی کوشش کی۔ کشمیر میں علیحدگی پسند قائدین نے آج اپوزیشن جماعتوں کے 5 ارکان سے ملاقات سے گریز کیا جو کل جماعتی وفد میں شامل تھے۔ یہ ارکان علیحدگی پسند قائدین سے بات چیت کے لیے گئے تھے۔ کٹر پسند حریت لیڈر سید علی شاہ گیلانی نے ان قائدین سے ملاقات کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ 4 ارکان پارلیمنٹ CPM جنرل سیکرٹری سیتارام یچوری، CPI لیڈر ڈی راجا، JDU لیڈر شرد یادو اور RJD کے جے پرکاش نارائن نے کل جماعتی وفد سے ہٹ کر گیلانی سے ان کی قیامگاہ پر ملاقات کے لیے گئے تھے۔ سید علی شاہ گیلانی کو گزشتہ 60 دن سے گھر پر نظر بند رکھا گیا ہے۔ گیلانی کی قیامگاہ کے باہر ان کے نعروں کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ گیلانی کے گھر کی گیٹ بھی ان کے لیے نہیں کھولی گئی۔ گیلانی نے کھڑکی سے انہیں دیکھا تاہم ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کرنے سے گریز کیا۔ شرد یادو نے تاہم کہا کہ یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ہم ہر شخص سے بات چیت کرنے تیار ہیں، چاہے وہ ہم سے ملاقات کریں یا نہ کریں۔ یوپی میں دل دہلا دینے والا ایک اور واقعہ پیش آیا جہاں مسلم خاتون اپنی دختر کی نعش کو لے کر ایک دواخانے سے دوسرے دواخانے کو دوڑتی رہی اور مجبوراً ضلع ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر بیٹی کی نعش کے ساتھ رات گزارنی پڑی۔ یہ واقعہ یوپی کے ضلع میرٹھ میں پیش آیا جہاں ایمبولنس کے ڈرائیوروں نے اس خاتون کی دختر کی نعش کو اس کے گاؤں تک لیے جانے سے انکار کر دیا۔ کانپور میں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا جہاں ایک باپ نے اپنے 12 سالہ لڑکے کو کندھے پر اٹھا کر علاج کے لیے ایک دواخانے سے دوسرے دواخانے کو دوڑتا رہا۔ اسی اثنا لڑکے نے باپ کے کندھے پر دم توڑ دیا تھا۔ تازہ واقعے میں ضلع بھاگپت کی رہنے والی اس خاتون کی 2.5 سالہ لڑکی گلناز شدید بخار میں مبتلا تھی اور اس کا PL شرما گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج چل رہا تھا۔ جمعرات کی رات اس کی حالت بگڑ گئی اور ڈاکٹروں نے اسے لالا راجپت رائے میڈیکل کالج ہاسپٹل لے جانے کی ہدایت دی۔ والدہ عمرانہ نے لڑکی کو شدید بخار کی حالت میں لالا راجپت رائے میڈیکل کالج ہاسپٹل لایا جہاں ڈاکٹروں نے لڑکی کو دیکھنے کے بعد اسے مردہ قرار دیا۔
عمرانہ نے الزام عائد کیا کہ اس نے دواخانے کے ایمبولنس کے ڈرائیوروں سے منت و سماجت کی کہ اس کی بیٹی کی نعش کو اس کے گاؤں گاوڑی پور تک لے جائے، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ انہیں دوسرے اضلاع تک سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اتھارٹیز نے مدد ملنے کی توقع کے ساتھ عمرانہ اپنی بیٹی کی نعش کو لے کر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پہنچی، وہاں بھی اسے ایمبولنس دینے سے انکار کر دیا گیا۔ عمرانہ نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کی نعش کو گود میں لیے رات بھر ایمرجنسی وارڈ کے باہر بیٹھی رہی۔ دوسرے دن صبح کچھ ہمدرد لوگوں نے اس کی مدد کی اور خانگی ایمبولنس میں نعش کو لے کر گاؤں پہنچے۔ جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست نے کہا کہ حیدرآباد اور اضلاع میں دو بدو ملاقات پروگرام کے ذریعے سینکڑوں کی تعداد میں شادیاں طے پائی ہیں اور آج ٹولی چوکی میں 65واں دو بدو ملاقات پروگرام ہو رہا ہے۔ ان پروگراموں کو منعقد کرنے کا مقصد مسلم والدین کے سوچ اور فکر میں نہ صرف تبدیلی لانا ہے بلکہ شادیوں کو آسان بنانے ملت اسلامیہ کے شعور کو بیدار کرنا بھی ہے۔ جناب زاہد علی خان آج سے امپیریل گارڈن ٹولی چوکی میں 65ویں دو بدو ملاقات پروگرام میں صدارتی تقریر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دن قبل ایک سروے میں اس تلخ حقیقت کا انکشاف کیا گیا کہ ایک مسلم شادی پر 4 تا 6 کروڑ روپے کے مصارف ہوئے ہیں اور اب تک جتنی شادیاں انجام پائی ہیں ان پر 4000 کروڑ روپے سے زائد مصارف ہوئے ہیں۔ یہ حیدرآباد کے مسلم معاشرے کے لیے شرمناک ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ معمولی پیمانے پر شادی اور ولیمہ کی تقریب کا اہتمام کریں، اسلامی طریقے پر تقاریب ہوں، غیر اسلامی رسومات سے گریز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ شادیوں میں اسراف سے قوم کی اخلاق و معاشیت تباہ ہو رہی ہے۔ مختلف گوشوں سے اصرار کے باوجود ہم فضول خرچی سے باز نہیں آتے۔ لڑکیوں کے انتخاب میں بھی ہمارا انداز فکر اور طرز عمل غیر اسلامی اور غیر اخلاقی ہے۔ گورے رنگ کو خوبصورتی کا معیار بنا کر ہم اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ جب تک ہم موجودہ حالات میں تبدیلی نہیں لائیں گے اس وقت تک ہمارے مسائل یوں ہی پیچیدہ اور مشکل ترین ہوتے جائیں گے۔ جناب زاہد علی خان نے کہا کہ آج کے اس پروگرام میں امریکہ، سعودی عرب سے ہمارے مہمان شریک ہیں اور ان کی بھی خواہش ہے کہ اس نوعیت کا پروگرام بیرونی ملکوں بالخصوص امریکہ میں بھی ہو جہاں مسلمان پیامات طے نہ ہونے پر پریشان ہیں۔ انہوں نے صدر فیڈریشن آف ٹولی چوکی کالونیز جناب محمد معین الدین کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ انہوں نے نہ صرف شادی خانہ مفت فراہم کیا بلکہ دو بدو ملاقات پروگرام کے اہتمام اور انصرام میں حصہ لیا۔ ڈینگو نے شہر میں دہشت مچا رکھی ہے، اس کے باوجود محکمہ صحت و ضلع انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کے اقدامات نہ کیے جانے بلکہ مجرمانہ خاموشی اختیار کیے جانے پر عوام میں شدید برہمی ہے۔ سرکاری دواخانوں میں ڈینگو علاج کی مؤثر سہولتیں موجود نہ ہونے اور خانگی دواخانوں میں ہزاروں روپے خرچ آ رہے ہیں جسے غریب عوام برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہیں۔ اس کے باوجود روزانہ کئی مریض خانگی دواخانوں سے رجوع ہو رہے ہیں۔ حیدرآباد و سکندرآباد میں ڈینگو کے مریضوں کی بڑھتی تعداد سے تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن حکومت اور بلدیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جانے سے بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ شادی کی بارات میں دلہے کی جانب سے برسر عام فائرنگ کرنا مہنگا ثابت ہوا۔ 22 اگست کو پرانے شہر کے فلک نما علاقے میں پیش آیا واقعہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آنے کے بعد ساؤتھ زون پولیس نے دلہے کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے بموجب 25 سالہ محمد محسن عرف عرفان ولد محمد افضل الدین ساکن انجن بولی کی شادی 22 اگست کو گڈی ملکا پور میں واقع کنگز پیلس شادی خانے میں ہوئی تھی۔ اس موقع پر عرفان نے 2 پسٹول سے 12 راؤنڈ فائر کیے تھے۔ پولیس نے عرفان کو آج گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن منتقل کیا جہاں تحقیقات میں پولیس الجھن کا شکار ہو گئی۔ پولیس کو یہ پتہ چلا کہ جس پسٹول سے فائر کیا گیا وہ نقلی یعنی ڈمی فلموں میں استعمال ہونے والے تھے جسے چھوٹے موٹے فلم پروڈیوسر نے فراہم کیا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ شادی کی بارات کے لیے عرفان اپنے مکان سے 6:45 بجے شام گھوڑے پر روانہ ہوا تھا جہاں پر اس نے جہانما مسجد کے روبرو 2 راؤنڈ فائرنگ کی اور بعد ازاں شمع ٹاکیز الحبیب ہوٹل کے روبرو 10 راؤنڈ فائر کیے۔ مذکورہ پسٹول کو چھوٹے موٹے فلم پروڈیوسر SM علی ساکن جہانما فراہم کیا تھا۔ پولیس نے عرفان کے قبضے سے فائرنگ میں استعمال کیے گئے 2 نقلی پسٹول ضبط کر لیے اور اسے فورنسک لیبارٹری روانہ کیا جہاں ماہرین کی رائے حاصل کرنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ پولیس فلک نما نے عرفان، SM علی اور ایک ساتھی محمد سمیع کے خلاف انڈین آرمز ایکٹ کے تحت ایک مقدمہ درج کیا ہے جس کی تحقیقات جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ زون ستیہ نارائنا نے بتایا کہ محمد محسن عرف عرفان سابق میں 2 وارداتوں میں ملوث ہے اور اس کے خلاف PD ایکٹ نافذ کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ سال 2013 میں SM علی کی جانب سے فراہم کی گئی نقلی پسٹول کی مدد سے اس نے ایک شخص کو دھمکایا تھا اور اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کی تھی۔ سال 2014 میں عرفان نے اپنے قریبی دوست عادل کے ہمراہ نقد رقم کی وصولی کے لیے ایک شخص کی پٹائی کی تھی۔
عرفان نے برسرعام فائرنگ کے ذریعے عوام کو خوفزدہ کیا تھا، جس پر پولیس سخت کارروائی کرے گی۔ ڈی سی پی نے مزید بتایا کہ SM علی کی پولیس کو تلاش ہے اور اسے گرفتار کرنے کے بعد ہی اس کیس کی تحقیقات میں پیش رفت ممکن ہے۔ فورنسک ماہرین کی رپورٹ کی بنیاد پر مقدمے کی دفعات میں ترمیم کی جائے گی۔ واضح رہے کہ عرفان ایک رکن پارلیمنٹ کے قریبی ساتھی جس پر لائن گرابنگ کے الزامات ہیں، ان کا رشتہ دار ہے۔ دہلی سے حیدرآباد تک کے سفر کے دوران سونے کا سرقہ کیا گیا۔ CH کرانتی 30 سالہ خاتون ساکن دہلی کام کے سلسلے میں 2 سپٹمبر کو دہلی سے حیدرآباد ستارہ ایئر لائنز UK 899 کے ذریعے پہنچی۔ حیدرآباد آنے کے بعد اس نے لگیج کھولا تو اس میں موجود 12 تولہ سونا غائب تھا، جس کے بعد اس نے کل شام ایئرپورٹ جا کر تفصیلات معلوم کی تو کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ اس نے شمس آباد RGI پولیس میں سونے کی گمشدگی کی شکایت درج کرائی۔ شمس آباد RGI پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے ایئر پورٹل کے CCTV فوٹیج حاصل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔